ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء والتدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم، چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف، یو پی الہند۔ آج کا سوال یہ ہے کہ تعزیہ کے سامنے یا تعزیہ کے چبوترے پر فاتحہ دلانا، اسی طرح تعزیہ کے سامنے بچوں کا ختنہ کروانا، 10 محرم تک مچھلی کھانے کو غلط سمجھنا اور سر میں تیل نہ لگانا، اور نئی شادی شدہ عورت کا اپنے میکے ہی میں محرم کا چاند دیکھنے کو ضروری سمجھنا شریعت کے نزدیک کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعزیہ کے سامنے یا تعزیہ کے چبوترے پر شربت، مالیدہ یا کسی اور شیرنی پر فاتحہ دلانا درست نہیں۔ یوں ہی بغیر فاتحہ کے تعزیہ کے چڑھاوے کو تبرک سمجھنا لوگوں کی جہالت و حماقت ہے۔ ہاں، تعزیہ کے علاوہ کسی پاک جگہ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام کسی چیز پر نیاز و فاتحہ کے سبب وہ چیز ضرور متبرک یعنی برکت والی ہو جاتی ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں کا اسے ناجائز کہنا جہالت ہے۔ امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہے، روٹی، شیرینی، شربت جس چیز پر بھی ہو، مگر تعزیہ پر رکھ کر یا اس کے سامنے ہونا جہالت ہے، اور اس پر چڑھانے کے سبب تبرک سمجھنا حماقت ہے۔ ہاں، تعزیہ سے جدا یعنی الگ، مثلاً اپنے گھروں میں جو خالص سچی نیت سے حضرات شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی نیاز ہو، وہ ضرور تبرک ہے۔ وہابی خبیث کی اسے خبیث یعنی غلط کہتا ہے، خود خبیث ہے۔ فتاوی رضویہ شریف مترجم، جلد 24، صفحہ نمبر 498، مطبوعہ برکات رضا، پوربندر، گجرات۔ خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور وہاں یعنی تعزیوں کے سامنے شربت، مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلواتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اور مواجہ اقدس میں فاتحہ دلا رہے ہیں، یہ سب خرافات میں سے ہے۔ ملخصاً بہار شریعت، جلد 4، حصہ 16، صفحہ نمبر 247، مطبوعہ قادری کتاب گھر، بریلی شریف۔ لہذا محرم شریف میں فاتحہ تعزیوں یا چبوتروں پر نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں دلانا چاہیے، تاکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر سے ہمارے گھروں میں برکت نازل ہو۔ اسی طرح
محرم کے مہینے ہی میں تعزیہ کے سامنے اپنے بچوں کا ختنہ کروانا بھی لوگوں کی جہالت اور حماقت ہے۔ کیا امام حسین و شہیدان کربلا کی شہادت کے مہینے میں وہ بھی خاص عاشورے یعنی 10ویں محرم ہی کو ختنہ کروانا ضروری ہے؟ کیا اور دوسرے دنوں میں ختنہ کروانا نہیں مانا جائے گا؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو سچی اور سیدھی عقل عطا فرمائے۔ اسی طرح 10 محرم تک مچھلی کھانے کو اور سر میں تیل وغیرہ لگانے کو غلط سمجھنا، یوں ہی نئی شادی شدہ عورت کا اپنے میکے ہی میں محرم کا چاند دیکھنے کو ضروری خیال کرنا بھی لغو اور خرافات ہیں۔ یہ لوگوں کی خود اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، دین، مذہب اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے سوال ہوا کہ پان کھانے کے عادی لوگ محرم میں پان کی جگہ دھنیا کھاتے ہیں اور بٹوؤں میں رکھ کر بچوں کو بھیجتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ امام اہل سنت قدس سرہ العزیز جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ دھنیا بنانے، کھانے، بٹوؤں میں رکھ کر بچوں کو بھیجنے میں فی نفسہ یعنی حقیقت میں کچھ حرج نہ تھا، مگر وہ مبنا یعنی بنیاد جس کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ شرعاً ناجائز ہے، اس کی اصل یوں ہے کہ پان کھانے کے عادی ہیں، محرم کے عشرہ یعنی شروع کی 10 تاریخوں میں سوگ کے خیال سے پان چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ پر دھنیا ایجاد ہوا ہے۔ شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا ہے، اوروں کی موت کے تیسرے دن تک سوگ کی اجازت دی ہے، باقی سوگ منانا حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید نیا سوگ منانا تو کسی کے لیے حلال نہیں۔ پھر حقیقت دیکھیے تو دعوی غم یعنی غم اور سوگ کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ غم میں آدمی سے پان نہ کھایا جائے تو دھنیے کے یہ تکلفات کی وقت میں اس سے 100 جگہ زائد اور خرچ بھی زیادہ اور لذت بھی افزوں یعنی بڑھ کر یہ ضرور ہو سکیں گے۔ فتاوی رضویہ مترجم جلد 24 صفحہ نمبر 495۔ اسی طرح یہ کیسا غم حسین ہے کہ مچھلی کو ناجائز کہا جائے اور گوشت وغیرہ خوب کھایا جائے۔ اللہ تعالی تمام سچے سنی حسینی بھائیوں کو دین و شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے اور محرم الحرام میں یا دوسرے مہینوں میں کی جانے والی تمام خرافات اور شریعت کے خلاف تمام کی جانے والی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رہ کر اسی پر مرنے کی بھی توفیق بخشے۔ صدقہ امام حسین و شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔